ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں. کیا کہا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو. دیکھو، کوئی بھی چیز بغیر دین کے کام دیتی ہے تو صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ یعنی علم و دین کا حاصل کرنا بھی، علم و دین کی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو پتہ چلا صرف اخلاق بہتر نہیں بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اخلاق بہتر ہو، دین کی نالج ہو، اللہ اس کا رسول قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی کیا ارشادات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے آگے دیکھیں، حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں نا، کان یعنی یہ ہمارے کان نہیں، جو کانیں ہوتی ہیں جس کے اندر سے سونے اور کوئلے کی کان ہوتی ہے، اس میں سے لوہے وغیرہ نکلتے، تو جو کانیں ہوتی، تو کہا لوگ کانوں کی طرح ہیں. جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں. پہلے جو بہتر تھے اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ انسانوں کو کانوں سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ جس طرح دیکھو مختلف کانوں میں مختلف معدنیات ہوتی ہے، جیسے قیمتی سونا ہے، چاندی ہے، قیمتی چونا ہوتا ہے، کوئلے کی کان ہوتی ہے، چونے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہوتی ہے نا. اسی طرح مختلف انسانوں میں بھی مختلف عادات ہوتی ہے، مختلف اوصاف ہوتے ہیں. ہر انسان میں الگ الگ عادتیں ہوتی ہیں، الگ الگ اوصاف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بعض اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور بعض کم درجے کے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور اوصاف کی وجہ سے، ہے نا. پھر جس طرح سونا چاندی جب تک کان میں پڑا رہتا ہے اس کی قیمت وہ نہیں ہوتی جو کان سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے نا. اسی طرح جب تک آدمی کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے، خواہ اس کے اندر کتنی ہی سخاوت ہو، کتنی ہی اچھائی ہو، سمجھ رہے ہیں، کتنی ہی بہادری ہو، شجاعت ہو، اس کی قیمت ویسی ہوگی جو اسلام لانے کے بعد نہیں ہے. تو جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لینے سے ہوتی ہے نا، بتانے کا مطلب یہ ہے، دیکھو انسان اسلام لانے سے پہلے بہت اچھے اخلاق والا تھا، لیکن اس کا اخلاق کچھ کام کا ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک، یعنی اسے جنت میں لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا. تو علم کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری کہ بغیر علم کے تمہارے سارے اخلاق کسی کام کے ہی نہیں ہیں. بظاہر تو لوگوں کو نفع میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک تمہارا کوئی مقام نہیں. دنیا تو تمہاری تم کو بیسٹ نظر آ رہی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے ہی مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہے. خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے مسجد میں جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج مکمل ہے. تو ہم اپنے بچوں کو ترغیب دیا کریں بیٹا مسجد جاؤ، وہاں بیٹھ کر جو اکثر دیکھو ظہر بعد وقت زیادہ ہوتا ہے، عشاء بعد وقت زیادہ ہوتا ہے، سمجھ رہے، عصر بعد بھی جو ہے اکثر مسجد میں لوگ جو ہے نا دین کی بات سکھاتے ہیں، امام صاحب ہے یا عالم صاحب ہے مسجد کے، تو اس وقت ہلکے لگتے ہیں، تھوڑا سا مسائل ہے، احادیث ہے، تو ہم اپنے بچوں کو بھیجا کریں. صرف نماز پڑھنے کی نیت سے ہی نہیں، بیٹا جاؤ. آپ کو پتہ ہے جو مسجد میں جا کر دین کی بات سیکھتا ہے اس نیت سے جاتا ہے اس کو کامل حج کا ثواب ہے. اب کامل حج کا ثواب آسان ہے؟ ہم سب کے لیے حج کرنا آسان ہے؟ ہاں، ہر ایک کے لیے آسان ہے؟ نہیں آسان ہے. کتنی مشقت کا، حالانکہ آج سہولت بہت ہے لیکن اتنا مال، سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں جانے کے بعد اتنی گرمی میں اسٹرگل کرنا، سمجھ رہے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے. جس کو اللہ سعادت دے خوش نصیب ہے وہ انسان. تو بتانے کا مقصد یہ کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی ہم نے بھیج دیا، کامل حج کا ثواب مل گیا ہے نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو، سختی کا برتاؤ نہ کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھانے کی ترغیب دی ہے کہ ہمیں دین سکھانا ہے.
تو علم و دین کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت ضروری ہے. دیکھو نا, اللہ قرآن میں نہیں فرماتے کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی خیر رسائی کے لیے نکالی گئی ہو, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو, بھلی باتوں کا حکم کرو, بری باتوں سے انہیں رکو. تو اللہ نے یہ حکم قرآن میں دیا. ہم یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم کو, کوئی حافظ کو, بلکہ ہم سب کو یہ حکم ہے, پوری امت کو, کہ تم بھلائی کا حکم کرو, برائی سے منع. تو پتہ چلا دین کا سیکھنا اور سکھانا کتنا ضروری ہے. تو جو بھی ہم یہاں سیکھ رہے ہیں صرف سیکھنا نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو سکھانا بھی. علم حاصل کرتے جائیں, سکھاتے جائیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہے؟ علم حاصل کرنا تو مہد سے لے کر لحد تک ہے, جھولے سے گہوارے سے لے کر قبر تک. سمجھ رہے, کوئی عمر نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ علم حاصل کرنے کے تعلق سے جو ہے, دیکھو جب تک کہ انسان علم و دین سیکھتا رہتا ہے اس کے اخلاق بیسٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ جب اللہ اس کے رسول کی دین کو سیکھتا ہے تو اس کے مزاج میں نرمی آتی ہے, اس کے اخلاق میں نرمی آتی ہے, نبھانا آسان ہو جاتا ہے, معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ علم سیکھنے کی برکت سے. سمجھ رہے, علم سیکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو یہ برکتیں عطا فرماتے کہ اس کے لیے کام اللہ آسان کر دیتے. اور اچھا, اگر آپ 10 دن مدرسہ مت آؤ, 10 دن کسی دینی مجلس میں مت بیٹھو, آپ اپنے اندر خود اخلاقی گراوٹ محسوس کرو گے. سمجھ رہے, ایمان کی کمزوری بھی اور اخلاقی گراوٹ بھی, یعنی چڑچڑاپن بھی آئے گا, غصہ بھی جلدی آئے گا, لوگوں کو تانا بھی دے دیں گے. سمجھ رہے, جب ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں سے دور رہیں گے نا تو ہم یہ معاملہ کریں گے, چڑچڑاپن, دنیا میں پھنس جائیں گے اور پھر گناہ کرنے لگیں گے. لیکن جب بندہ علم دین کو سیکھتا رہتا ہے, سکھاتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, سکھاتا رہتا ہے, تو پھر وہ برائیوں سے رکا رہتا ہے. اور اگر ان کیس کوئی برائی اسے سرزد ہو بھی جاتی ہے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ علم کی برکت ہے, یہ دین کو سیکھنے اور سکھانے کی برکت ہے. اب 10 دن مت آؤ مدرسہ, آپ دیکھو گے ایمانی گراٹ, اخلاقی گراٹ سب اپنے اندر کم محسوس کریں گے. لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں آنے لگتے ہیں تو نبھانا آسان ہو جاتا ہے, معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے, صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے, شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے, تو یہ علم کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ علم کو سمجھنے والا, عمل کرنے والا بنائے, عافیت کے ساتھ. آمین یا رب العالمین.